الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الانفاق و کراہیت الامساک، یہ باب ہے خرچ کرنے کا اور روکنے کی ناپسندیدگی کا باب، کہ روکنا ناپسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، لو کان لی مثل احد ذہبا، اگر میرے پاس احد جتنا سونا ہوتا، احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا، لسرنی، تو مجھے خوشی ہوتی کہ اللہ یمر علیہ ثلاث لیال، کہ 3 راتیں نہ گزرتے، وعندی منہ شیء، اور میرے پاس کچھ نہ رہتا، ہر چیز میں اللہ کے لیے دے دیتا، الا شیء ارصدہ لدین، ہاں صرف اتنا روکتا جس سے میں قرض ادا کروں، کہ میرے پاس 3 دن نہ گزرتے اور میں اللہ کی راہ میں کیا کر دیتا، خرچ کر دیتا۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انفاق کا آپ کا طریقہ ہے۔ باقی امتیوں کے لیے یہ ہے کہ اپنے پاس روکے بھی، خرچ بھی کریں، آگے احادیث آئیں گی، لیکن آپ علیہ السلام اپنے لیے یہی فرماتے تھے کہ میں زیادہ اللہ کی راہ میں کیا کروں، خرچ کروں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی ہے 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ، جو تیری راہ میں خرچ کرے اسے اور دے، اور جو تیری راہ میں خرچ نہ کرے، روکے، اس کو برباد کر دے، اس کے مال کو برباد کر دے۔ جو خرچ کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، آگے حدیث آپ پڑھیں گے، جو بھی بندہ خرچ کرے گا اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ حضرت اسماء کہتی ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے انفقی ولا تحصی، خرچ کرو، گنو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بے گنے تمہیں عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم، خرچ کر، ٹھیک ہے، انفق علیک، تجھ پر خرچ کیا جائے گا، یعنی اللہ تجھے دے گا، جب تو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا تجھے اللہ عطا فرمائے گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، آدم، ٹھیک ہے، جو تیرے پاس اضافی سارا خرچ کر لے، ٹھیک ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تو روکے رکھے گا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اپنے ضروری چیزوں کے لیے اس کو آپ اپنے پاس روک سکتے ہیں، جو ضروری حاجات ہیں، فیوچر میں مکان بنانا ہے، کوئی پلاٹ لینا ہے، کوئی چیزیں کرنی ہیں، وہ اس کے لیے کوئی ملامت نہیں۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، شروع کر اپنے گھر والوں سے، اپنے رشتہ داروں سے خرچ کرنا شروع کر دے، کہ ان کو دینا وہاں سے شروع کر دے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بخیل اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ آدمی ہے، اس نے ایک لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھ اس کے ایسے سینے کے ساتھ جکڑے ہوئے ہیں، زرہ پہنی ہوئی ہے، تو جو خرچ کرنے والا ہے سخی، وہ اس طرح ہے کہ جیسے وہ خرچ کرتا رہتا ہے نا، تو وہ کڑیاں کھلتی جاتی ہیں، جو ہاتھ اس طرح بندھے ہوئے ہیں نا ایسے سینے کے ساتھ، ایسے ہی وہ جو زرہ ہے وہ آہستہ آہستہ کڑیاں کھلتی جاتی ہیں۔ اور بخیل جب خرچ کرتا ہے کڑیاں اور ملتی جاتی ہیں، کیونکہ وہ دل سے خرچ نہیں کر رہا ہوتا، یہ شرع اس میں، کہ وہ دل سے خرچ نہیں کر رہا تو وہ مجبوری کی طرح خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو جب بھی جو ہے وہ سخی خرچ کرتا ہے تو اس میں وسعت آتی ہے، وہ دل سے خرچ کرتا ہے، اور اس کی جو کڑیاں کھلتی رہتی ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا ظلم، ظلم سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کی اندھیریوں میں سے ہے، اور شح، بخل سے بچو، اس لیے کہ یہ جو بخل ہے اس نے ہلاک کر دیا تم میں سے پہلے لوگوں کو، اور حملہم علی ان صفقوا، اور انہوں نے یعنی بخل نے ان کو اس بات پہ ابھارا کہ وہ اپنے بھائیوں کا خون بہائیں، اور حرام چیزوں کو انہوں نے حلال کر دیا۔ اس بخل کی وجہ سے تم نے یہ کام نہیں کرنا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، سخی بنو۔ ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تصدقوا، خرچ کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ، ایک زمانہ آئے گا کہ یمشی الرجل بصدقتہ، آدمی صدقہ اٹھا کے گھومے گا، فلا یجد من یقبلها، ایسا کوئی آدمی نہیں پائے گا کہ وہ اس کو قبول کرے۔ یقول الرجل، ایک آدمی کے پاس جائے گا، بھائی صدقہ لے لے، وہ کہے گا، لو جئت بها بالامس
لقبلتها، اگر تو کل آتا تو میں اس کو قبول کر لیتا، فاما اليوم، لیکن آج فلا حاجت لی بھی، آج مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اتنا کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر آپ سے مانگنے کوئی آتا ہے تو یہ خوش نصیبی ہے کہ چلو ہمارے گھر پہ آ گیا، ہم اس کو دیں، ہمیں اس کے گھر پہ جا کے دینے کی ضرورت نہ پڑی۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام بتا انت تصدق وانت صحیح شہیح، بہترین صدقہ یہ کہ تو صحت مند ہو، صحیح سالم ہو، ٹھیک ہے، اور تجھے یہ امید ہو، یعنی کہ تجھے اپنا کھانا پینا اس کی تجھے جو ہے وہ ہو، جو ہے کھانے پینے کی بھی یعنی کہ تیری پسندیدگی ہو، تخش الفقر، اور صحت مند بھی ہے، اور تجھے فقر سے بھی ڈر ہے کہ میں دوں گا تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی، وہ تعامل و غنا، اور تیری امید ہے کہ میں جمع کروں اور اللہ کی راہ میں دوں، یعنی میں جمع کروں، میرے پاس پیسہ ہے، تو اس وقت خرچ کرنا۔ تو صحت مند بھی ہے، تو فقر سے بھی ڈر رہا ہے، غریبی سے بھی ڈر رہا ہے، اور امیر بننے کی کوشش بھی کر رہا ہے، اس وقت خرچ کرنا بہترین خرچ کرنا ہے۔ ولا تو محل، اس میں کمی نہ کرنا، پیچھے نہ رہنا، یہاں تک کہ جب روح حلق میں آئے گی پھر تو کہے گا لفلان کذا ولفلان کذا، کہ فلاں کے لیے یہ مال ہے، فلاں کے لیے یہ مال ہے، اس وقت تو ہو جائے گا، تو اس سے پہلے خرچ کر، جب تو صحت مند ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کر رہا ہے کہ میں غنی بن جاؤں، میں آسودہ بن جاؤں، میرے پاس کچھ پیسے آئیں، اور اس وقت جو تو خرچ کر رہا ہے یہ سب سے زیادہ کیا ہے، اس کا اجر ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اب ان سے کہ میں آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، فلما رعانی، جب آپ علیہ السلام نے مجھے دیکھا، فرمایا ہم الاخسرون ورب الکعبہ، وہ خسارے میں ہیں، رب کعبہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ خسارے میں نے کہا فدا کا ابی و امی من ہم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوا، کون ہے جو خسارے میں ہے؟ فرمایا ہم الاکثرون اموالا، جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ خسارے میں ہے، جن کے پاس مال زیادہ ہے وہ خسارے میں ہے، الا من قال، ہاں کذا وہا کذا وہا کذا، من بین یدیہ ومن خلفہ وعن یمینہ وعن شمالہ وقلیل ما ہم، ہاں وہ لوگ اتنے اتنے اتنے، یعنی وہ تھوڑے لوگ ہیں، وہ ہلاک میں نہیں ہے، یعنی وہ لوگ جو ہیں ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، تو ان کے مالوں میں کمی نہیں۔ مجھے ابھی ایک چیز یاد آ گئی، میں اس دن ایک شیخ نہیں میمن کا جو ہے وہ انٹرویو سن رہا تھا۔ میمن، جس طرح پنجاب میں شیخ ہوتے نا تاجر، تو کراچی میں میمن بہت زیادہ تاجر ہے، اور وہ ان کے پاس بڑا پیسہ ہے۔ تو دوسرا لڑکا اسے پوچھ رہا تھا کہ بھی میمن ان کے پاس بڑی تجارت بھی ہے، میمن جو بڑی بڑی کمپنیوں چلا رہے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے اس چیز کی؟ تو اس نے کہا ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں زیادہ دیں، تو پھر ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہمیں واپسی میں ملے گا۔ تو اس نے کہا کہ اب جتنے بڑے ادارے ہیں نا جو فلاحی کام کر رہے ہیں، جتنے بھی ہیں، عیدی لے لو، مطلب چیپ دوسرے جو لو سیلانی لے لو، جتنے بھی لے لو، ان میں ڈونیٹ کرنے والے، اللہ کی راہ میں دینے والے میمن ہی ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پھر اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آگے حدیث آئے گی کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اسے اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور بالخصوص رمضان میں نے یہ دیکھا ہے کہ رمضان میں جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، پورا سال آپ کو پھر ملتا رہتا ہے۔ اور حدیث پاک بخاری میں کہ آپ علیہ السلام ہوا کی طرح خیرات کرتے تھے، جس طرح ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے نا، ہر گھر میں پہنچ جاتی ہے، اس طرح رمضان میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات بہت ہوا کرتی تھی۔ تو یہ کہ جتنا ہو سکے تھوڑا بہت دینے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، جہنم سے دور ہے۔ بخیل جو ہے وہ اللہ کے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے۔ جاہل سخی، ٹھیک ہے، عابد بخیل سے بہتر ہے۔ جاہل ہے، سخی ہے، اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، وہ جو عابد ہے نا وہ بخیل ہے، اس سے بہتر ہے یہ، ٹھیک ہے۔
فرمایا کہ ایک آدمی کا ایک درہم خرچ کرنا اپنی زندگی میں 100 درہموں سے بہتر ہے جو وہ موت کے وقت خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ صحت اور سلامتی کے ساتھ ہوں اور آپ خرچ کرنے کی بھی ساری چیزیں رکھتے ہو کہ ادھر بھی خرچ کرنا ہے، یہ کپڑے بھی لینے ہیں، یہ بھی کرنا ہے، اس وقت جو آپ خرچ کرتے ہیں وہ بہت پسندیدہ ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثل الذی یتصدق عند موتہ، جو مرتے وقت جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے، یا او یعطی کو کوئی غلام آزاد کرتا ہے، کالذی یہدی اذا شبع، وہ اس آدمی کی طرح ہے جب وہ پیٹ بھر جاتا ہے پھر دے دیتا ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے جی، جب پیٹ بھر گیا دینے کا وہ تو دینا ہی ہوتا ہے، لیکن پہلے جب پیٹ نہیں بھرا، ضرورت ہے، اپنی ضرورت کاٹ کے کسی کو دے دینا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں 2 خصلتیں ایسی ہیں جو مومن میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک بخل اور بد اخلاقی۔ مومن بخیل نہیں ہوگا اور مومن بد اخلاق نہیں ہوگا، مومن اللہ کی راہ میں دینے والا ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لا يدخل جنت خب ولا بخیل ولا منن، جھگڑالو آدمی، بخیل آدمی، احسان جتلانے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں شر ما فی الرجل شح حالق و جبن خالن، آدمی میں شریر وہ آدمی ہے جو انتہائی بخیل ہو اور انتہائی کمینہ آدمی ہو۔ کمینہ آدمی جو ہے نا، بزدل آدمی، ٹھیک ہے، وہ لوگوں میں بہت زیادہ جو ہے نا خراب آدمی، شریر آدمی ہے۔ تیسری فصل ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض ازواج نے حضور سے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ علیہ السلام سے کون ملے گی ملاقات؟ آپ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ سے پہلے ملاقات کس کی ہوگی؟ قالوا اطولکن یدن، جس کے ہاتھ لمبے ہو گئے نا وہ سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گی۔ فاخذوا کسبتن، وہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر جو انہوں نے کیا کیا، لکڑی لے کے نا وہ ہاتھ ناپنے لگی، یزرعونہا فکانت سودۃ اطولہن یدن، تو جو سودا تھی نا، حضرت سودا رضی اللہ عنہ، اس کے ہاتھ لمبے تھے۔ فعلمنا بعد انما کان طول یدہ الصدقہ، بعد میں پتہ چلا کہ ہاتھ لمبے سے مراد کیا ہے؟ صدقہ کرنا، بار بار دینا، بار بار دینا، بار بار دینا۔ اور ہم میں سے زینب جو ہے وہ بار بار دیتی تھی، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی پہلے، تو جو بار بار دیتا ہے اللہ کی راہ میں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ میرے سے وہ بیوی جو ہے مجھے ملے گی میرے پاس، یا ظاہر ملاقات ہوگی قبر میں، اگلے جہاں میں قبر جو ملاقات ہوتی ہے، جیسے کہ ہم نے جو ہے وہ پیچھے پڑھا بھی ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے آسمانوں کی طرف جاتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، پوچھتے ہیں کہ بھئی تمہارا پیچھے والے لوگ کیسے ہیں، جس کی تفصیل ہم نے قبر کے جو ٹاپک تھا اس میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے وہ رات کو نکلا اور اس نے ارادہ کیا کہ آج میں ضرور صدقہ کروں گا، باہر نکلا، کسی آدمی کے ہاتھ میں پیسے رکھ کے آ گیا۔ صبح پتہ چلا کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک چور کی جو ہے وہ خدمت کر دی ہے، چور کو پیسے دے کے چلا گیا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ، میں تیری حمد ہے، میں نے تیرے لیے خرچ کیا ہے اور یہ تو چور کو جا کر میرے پیسے پہنچے ہیں، خیر میں دوبارہ صدقہ کروں گا۔ وہ اگلی رات نکلتا ہے اسی نیت سے کہ میں جا کے صدقہ کروں گا، چپکے سے کسی کو پیسے دے کے آ جاتا ہے۔ صبح پتہ چلتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کسی آدمی نے، زانیہ جو عورت تھی، وہ اس کو پیسے کوئی دے کے چلا گیا ہے۔ جب صبح یہ پھر اس بندے کو پتہ چلتا ہے، کہتا یا اللہ تعریف تیری ہے، تو میں پھر صدقہ کروں گا۔ اگلے دن، اگلی رات پھر تیسری رات جاتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو کسی آدمی کو دے کے آ جاتا ہے۔ صبح لوگ باتیں کرتے ہیں کہ برات کسی آدمی نے ایک غنی آدمی کو، امیر آدمی کو پیسے دے کے چلا گیا ہے، تو عرض کرتا ہے یا باری تعالیٰ میں نے تو تیری راہ میں خرچ کیا، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو نے جو چور کو صدقہ دیا شاید کہ چور چوری سے رک جائے، تو نے جو زانیہ کو صدقہ کیا ہے شاید کہ وہ گناہ سے بچ جائے، تو نے جو امیر کو صدقہ دیا ہے شاید کہ وہ اس کو خیال آ جائے کہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، تو آپ کی کہ تمہاری نیت ٹھیک تھی، تمہیں اجر ضرور ملے گا، تمہارا جو خرچ کرنا ہے وہ قبول ہے، شاید ان کو اس لیے ملا تاکہ وہ بھی
امیر کو ملا تاکہ وہ صدقہ کرنا شروع کر دے، چور کو ملا تاکہ وہ چوری سے رک جائے، بدکار عورت کو ملا تاکہ وہ اس سے رک جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ میں نے کافی مرتبہ سنائی بھی ہے، مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، ٹھیک ہے، اس نے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں بندے کے باغ کو سیراب کر دو، اور بادل چل پڑے۔ وہ آدمی اس بادلوں کے نیچے پھر وہ چلا، آگے جا کے ایک پختہ زمین تھی، وہاں بادل برسے اور پھر وہاں سے پانی نیچے آیا۔ آگے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ کی جو پانی وہ سیدھا کر رہا ہے، تو اس سے پوچھتا ہے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندے، وہ اس کو نام بتاتا ہے، پھر پوچھتا ہے بھائی تم نے کیوں میرا نام پوچھا؟ اس نے کہا میں نے بادلوں سے تمہارے نام، یہ جو تمہیں بتایا نام، میں نے بادلوں سے تمہارا نام سنا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جو میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، بس یہ کہ جو یہاں سے مجھے ملتا ہے اس کا تیسرا حصہ جو ہے میں خود کھاتا ہوں، بچوں کو کھلاتا ہوں، یعنی 3 حصے کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ، پہلا حصہ تو تہائی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، گھر میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ پھر اسی باغ میں خرچ کرتا ہوں۔ تو اللہ کو اس کا خرچ کرنا اتنا پسند ہے کہ حکم آ رہا ہے بادلوں کو کہ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے یہاں کمی نہیں رہتی، کہ کس طرح غائبانہ طور پر اس کی امداد ہو رہی ہے۔ ہمیں تو تیسرا حصہ نہیں، ہمیں تو 40واں حصے کا حکم ہے کہ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، اور باقی جو صدقہ خیرات ہے وہ دیتے رہیں، تو دینے میں کوئی کمی نہیں رہے گی اللہ کی طرف سے جو دے گا۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے 3 شخص تھے، ٹھیک، ایک کو برس تھا، ایک گنجا تھا، اور ایک اندھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو اللہ نے ان کی طرف فرشتہ بھیجا۔ پہلے فرشتہ برس والے کے پاس پہنچا، جن کے نا جسم پر تھوڑے تھوڑے چہرے پر داغ ہوتے ہیں، سفید داغ ہوتے ہیں، تو ہونٹوں پر سفید داغ ہوتے ہیں، ہاتھوں پر سفید داغ ہوتے ہیں، پھلویری بھی غالباً اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کے پاس فرشتہ گیا، اس کے کہتا ہے ایو شیء احب الیک، تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے لون حسن، بھائی خوبصورت جو ہے وہ رنگت ہونی چاہیے، لون حسن، اچھا رنگ، وجلد حسن، میری جسم بھی بہت پیارا ہونا چاہیے، ویذهب عنی الذی قد قدر الناس، اور یہ جو میرے بیماری ہے جس سے لوگ مجھے اس سے نفرت کرتے ہیں، یہ چلی جائے، بس یہ میری خواہش ہے کہ میرا رنگ اچھا ہو جائے، میں خوبصورت ہو جاؤں۔ فماسہ، تو فرشتہ اس پر ہاتھ پھیر دیتا ہے، فذاب عنہ قذرہ، تو وہ جو کمی تھی وہ دور ہو جاتی ہے۔ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا، اسے بہت پیارا رنگ دیا جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے۔ وَجِلْدًا حَسَنًا، اس کی جلد بھی بڑی پیاری ہو جاتی ہے۔ اسے فرشتہ کہتا ہے فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس کو اونٹ دیے جاتے ہیں، ایک جو ہے نا وہ حاملہ اونٹنی اس کو دی جاتی ہے، تو لے لے۔ پھر وہ گنجے کے پاس آتا ہے فرشتہ، اس سے پوچھتا ہے کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے شعر حسن، خوبصورت بال ہوں، یہ مجھے بڑے پسند ہے، اور یہ جو میرا گنجا پن ہے یہ میرے دور ہو جائے نا، تو لوگ جس سے گھن کھاتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں، تو میری بڑی خواہش ہے۔ فرشتہ فماسہ، فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، بہترین بال آ جاتے ہیں۔ تو اس سے پوچھتا ہے فرشتہ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ، تجھے کون سا مال سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہتا ہے گائے، اسے حاملہ گائے دی جاتی ہے۔ بارک اللہ لک فیہ، کہ اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ پھر وہ اندھے کے پاس آتا ہے فرشتہ، اور اس سے کہتا ہے کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آئیں یرد اللہ علیہ بصری، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ میری نظر کو لوٹا دے، میں فأبصر بہ الناس، میں اسے لوگوں کو دیکھوں، ٹھیک ہے۔ تو فرشتہ ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کی بینائی لوٹا دی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسے پوچھا جاتا ہے کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ تجھے کون سا مال پسند ہے؟ وہ کہتا ہے بکریاں۔ فأوتی شاتن، تو اسے بکری دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح بکریاں بہت ذرے ہو جاتی ہیں،
پھر اس کے پاس اونٹنیاں بہت ہو جاتی ہیں، اس کے پاس گائے بہت ہو جاتی ہیں، بلکہ وادیاں بھر جاتی ہیں، کثیر تعداد میں گائے، اونٹنیاں اور بکریاں ہو جاتی ہیں۔ پھر فرشتہ آتا ہے پہلے اس برس والے کے پاس، اسی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں مسکین آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس گھر پہنچنے کے لیے میرے پاس کوئی پیسہ وغیرہ نہیں ہے، مہربانی کر کے میری امداد کر۔ اللہ کے علاوہ کوئی میرا ہے نہیں، میں خدا کا واسطہ دے کے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تو میری امداد کر۔ وہ کہتا ہے بڑے لوگوں کو اور بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، تو وہ کہتا ہے تو وہ نہیں جس کو اللہ نے اچھا رنگ دیا تھا، سارا کچھ دیا تھا، اللہ کچھ نہیں تھا تیرے پاس، اللہ نے تجھے مال دولت دی۔ وہ کہتا نہیں نہیں، یہ تو میری وراثت میں مجھے ملا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے اسی طرح کر دے جس طرح پہلے ہی تھا۔ پھر وہ گنجے کے پاس آتا ہے، اسے کہتا ہے کہ میں مجبور آدمی ہوں، مسافر آدمی ہوں، میرے پاس گھر پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ کے بعد تو ہی آسرا، مہربانی کر کے میری امداد کر کوئی۔ ہاں تو مطلب کوئی گائے دے دے، کوئی میری امداد کر۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، بڑے بڑے مطلب لوگوں کے حقوق ہے اپنے حساب سے، یعنی کنجوسی کر جاتا ہے اسے، وہ بھی اس کو منع کر دیتا ہے۔ وہ فرشتہ کہتا ہے تو وہ نہیں جس کو جو گنجا تھا، جس کا رنگ ٹھیک نہیں تھا، تجھے رنگ بھی مل گیا، تجھے پیسہ بھی مل گیا، تو اللہ کے لیے تو دے دے۔ کہتا نہیں نہیں، میں نہیں دیتا۔ وہ کہتا اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تو ایسے ہی ہو جا۔ وہ کہتا میرا پہلے ہی میرے بال پہلے ہی بہترین تھے، مجھے بعد میں نہیں ملے۔ پھر وہ بکری والوں کے پاس آتا ہے، کہتا بھائی میں مجبور آدمی ہوں، میں مسافر آدمی ہوں، میری مدد کر، اللہ نے تجھے دیا ہے۔ وہ کہتا بالکل جی اللہ نے دیا ہے، یہ ساری بکریاں اللہ کی عطا سے مجھے ہوئی ہیں، تو جو بکری چاہے جتنی چاہے لے جا، تو اپنی حاجت پوری کر لے۔ فرشتہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ بھی نہیں لینا، یہ آزمائش تھی، تو آزمائش میں کامیاب ہو گیا، وہ دونوں ناکام ہو گئے، ان کے پاس کچھ نہیں رہا، اب تیرے پاس سب کچھ ہے۔ تو اس میں یہ ایک حدیث ہے جس کا ہمیں بہت کچھ اس میں ملتا ہے، جب اللہ دے تو پھر دینا چاہیے۔ لوگ بدل جاتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا، جب پیسہ آتا ہے نا ان کا رہن سہن، چلو وہ تو بدلنا چاہیے، رہن سہن رہنا بھی اچھا ہو، پہننا بھی اچھا ہو، لیکن ان کا اخلاق بدل جاتا ہے، ان کی نظریں بدل جاتی ہیں، وہ لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں جب پیسہ آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جب پیسہ آ جاتا ہے تو ان کے یار اور بن جاتے ہیں، دوستیاں اور بن جاتی ہیں، غریبوں کو دیکھتے نہیں، آتے نہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ نے ایاز نام سنا ہوگا، محمود غزنوی جو خلیفہ تھا، جی وہ جی گزر سے، جی، محمود کا، ہاں محمود غزنوی، تو وہ نیک بادشاہ تھا، بڑا علماء سے محبت کرنے والا اور علماء سے بیٹھنے والا۔ تو بازار سے گزرا تھا، اس نے ایک غلام دیکھا، اس کو نا بڑا اچھا لگا، بھلا لگا، تو اس نے کہا یہ غلام میں نے خریدنا ہے۔ وہ خرید کے لے آیا۔ اس غلام کا نام تھا ایاز۔ اس کی جو ہے غلام کی عادتیں بڑی اچھی تھیں، بہت ہی پیاری عادتیں تھیں اور وفادار تھا، تو بہت جلد ہی خلیفہ کے قریب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جو دوسرے وزراء تھے وہ اسے جلنے لگے اور اس کی پھر بدخویاں کرنے لگے، جناب یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کہنے لگا، خلیفہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں۔ بالآخر انہوں نے کہا جی آپ یہ جو ہے نا آپ کا غلام جو چوری کرتا ہے، آپ کا مال لے کے جاتا ہے، ہر روز ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ فلاں ادھر نا فلاں جگہ پہ چلا جاتا ہے، آپ کے محل سے نکل کے وہاں کوئی خزانہ اکٹھا کر رہا ہے۔ آپ کہتے چلو بھائی آج اس کو رنگے ہاتھوں پکڑتے ہیں۔ وہ صبح گیا، جو اس کی روٹین تھی، تو بادشاہ بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، وہ سارے دوسرے وزراء پہنچ جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بھائی دروازہ کھول، اندر کیا تو نے چھپایا ہوا ہے۔ جب دروازہ کھولتے ہیں اندر تو کمرہ بالکل خالی ہوتا ہے، پرانے ایک سوٹ پرانا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو پرانی کوئی جوتی پڑی ہوتی ہے۔ تو بادشاہ وہ خلیفہ کہتا ہے کہ ادھر تو کچھ بھی نہیں، بتاؤ کیا ہے؟ ان کہ ان سے پوچھیں ادھر کیوں آتا ہے؟ تو ایاز کہتا ہے کہ میں ادھر اس لیے آتا ہوں کہ میں بادشاہ یعنی خلیفہ کے اتنا قریب ہو گیا ہوں، میری اتنی عزت ہو گئی ہے، مجھے سب کچھ مل گیا، لیکن میں اپنی جو میری اصل حالت یا حقیقت تھی نا،
میں اس کو روزانہ آ کے دیکھتا ہوں کہ تو اصل یہ تھا، غلام تھا، تیرے یہ جوتے پرانے تھے، تیرا پھٹا ہوا لباس تھا، تو اپنی اوقات کو نہیں بھولنا۔ تو ہر روز میں آتا ہوں، اپنی اوقات یاد کر کے جاتا ہوں کہ میں اصل غلامی تھا، اب چاہے کتنے ہی میں عہدے پر آ گیا ہوں، لیکن میرے اندر غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے، میں اپنی اوقات نہ بھولوں، اس لیے میں ادھر آتا ہوں۔ تو یہ جو شخص ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ، پھر بھی وہ ان کی شرارتیں ختم نہ ہوئیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، یہ آپ سے محبت نہیں کرتا، یہ آپ سے نا دو نمبری کرتا ہے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ایک دن وہ خلیفہ موتی لے کے آیا نا، ہیرے جواہرات اس طرح، اس نے ایسے دربار میں پھینک دیا، تو کوئی وزیر ادھر اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر اٹھا رہا ہے، کوئی ادھر اٹھا رہا ہے، یہ کھڑا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے محمود کہ ایاز تو نے کوئی نہیں موتی اٹھایا؟ اس نے کہا موتیوں والا میرا ہے، تو مجھے ان موتیوں کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے یہ محبت تھی، ان کا پیار تھا۔ تو علامہ اقبال نے بھی اس کو شاعری میں رکھا ہے کہ ایک ہی صف میں ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو جو جن کو اللہ دیتا ہے، پھر جن میں ہوتی ہے، وہ اس چیز کو یاد رکھتے ہیں کہ ہاں اصل میں یہ تھا، میں اپنی اصلیت کو نہ بھولوں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ اسی طرح علم جو ہے نا، علم، اس سے بھی لوگ تکبر میں آ جاتے ہیں۔ پڑھ لیا، کچھ چار لفظ پڑھ لیے، یا عالم ہو گئے یا قاری ہو گئے، وہ لوگوں کو بھول جاتے ہیں، یا ان میں تکبر آ جاتا ہے۔ تکبر جو ہے اللہ کو ناپسند ہے۔ ناشکری اور تکبر یہ بہت بری باتیں ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے دیا ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، احسان ماننا چاہیے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں جو یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ دے، لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک ہے، تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ تو ان دونوں نے شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو ہمیں اپنے باپ دادا سے ہمیں ملا ہے، ہمیں کسی نے تھوڑی دیا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے راہ میں انہوں نے نہ دیا، تو یہ ان کا مال بھی تلف ہو گیا۔ حضرت بجید کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، مسکین ہمارے گھر پہ آتے ہیں دروازے پہ، ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم انہیں کچھ نہ دیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا، تو آپ علیہ فرماتے ہیں انہیں بکری کا جلا ہوا کھوری دے دو، یعنی جو آتے ہیں مانگنے، کچھ نہ کچھ انہیں ضرور دے دو۔ کل سوال تھا نا کہ وہ اس طرح بس دھکے نہیں دینے، جو ہے تو دے دو، نہیں تو ہاں یہ اس کے لیے ہے جو مجبور ہے، جس کو ضرورت ہے اس کو تھوڑا بہت دے دینا چاہیے۔ لیکن جو یہ آج کل پروفیشنل جو بھی بھکاری ہیں، ان کو نہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ بندہ بد اخلاقی نہ کرے، بس بھائی معاف کر دو، ٹھیک ہے جی۔ حضرت سلمہ کہتی ہیں کہ ایک گوشت آیا، ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھ لیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھا۔ خادم کو کہا کہ ادھر اوپر رکھ لو، نبی علیہ السلام آئیں گے تو ہم ان کو دے دیں گے۔ ایک مانگنے والا آیا، ہم نے ان کو کہا بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے، وہ چلا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو ہم نے آپ علیہ السلام کے لیے کھانا تیار کیا، روٹی رکھی۔ جب خادم کو کہا کہ گوشت لے آؤ، جب خادم گوشت لینے گیا تو وہ پتھر کا ٹکڑا بن گیا، وہ گوشت جو ہے وہ پتھر کا ٹکڑا بن گیا۔ تو فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ عَادَ مَرْوَةً لِمَا لَمْ تُؤْتُ السَّائِلَ، فرمایا اس لیے ایسا ہو گیا ہے کہ تم نے سائل کو نہیں دیا۔ تو یہ سمجھو کہ ایک دکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے تھا کہ جو بندہ نہیں دیتا بالکل، تو اس طرح بھی ہو جاتا ہے۔ خیر انہوں نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رکھا تھا۔ بہرحال یہ بھی آپ علیہ السلام کی حدیث ہے جو ہمیں ملی ہے۔ حضرت ابوذر کہتے ہیں کہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عثمان کے پاس آنے کی اجازت چاہی، تو حضرت ابوذر غفاری جو تھے نا، یہ بڑے سمجھو کہ زاہد صحابی تھے، مطلب یہ اپنے پاس دولت رکھنا بالکل نہیں پسند کرتے تھے۔ وہ جو روایات جو آپ علیہ السلام سے ہے نا کہ اگر میرے پاس سونا بھی ہو، احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا، اس طرح کی روایت حضرت ابوذر سے بھی ہے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہد صحابی تھے، وہ حکمرانوں کو ٹوکا کرتے تھے کہ پیسہ اپنے پاس نہ رکھو، لیکن حاکم وقت جو ہے خلیفہ، اس کی ذمہ داری ہے، وہ بچت رکھے گا، بیت المال میں رکھے گا، اور وہ ملک کو چلائے گا۔ لیکن ان کا ذہن وہ جو روایات زہد پر تھی نا، وہ ان پر وہ زیادہ عمل کرتے تھے۔
اس لیے جو ہے نا وہ شہر میں رہنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا. وہ پھر لوگوں کو کہتے تھے یہ نہ کرو. تو حضرت عثمان غنی کے پاس آئے تو ان کے پاس ڈنڈا بھی تھا ہاتھ میں ایسے ہی. تو وہاں بات ہو رہی تھی. حضرت عثمان حضرت کعب سے پوچھ رہے تھے, کعب بن احبار صحابی, غالباً صحابی تو نہیں تابعی, ان سے پوچھ رہے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف صحابی فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے کچھ مال چھوڑا ہے, تو اس کے بارے میں کیا حق ہے. انہوں نے کہا جی مال چھوڑا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, زکوٰۃ دیتے رہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے تو کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت ابو ذر نے ڈنڈا اٹھا لیا اور کعب کو مارنے لگے. انہوں نے کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے, آپ نے فرماتے ہیں ما احب لو ان لی ھذا الجبل ذهبا, کہ میں نے حضور سے سنا ہے, وہاں حضرت ابو ہریرہ سے تھی, اور یہ خود فرما رہا ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. ٹھیک ہے, تو تم اپنے مال کو جمع کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو مال کو جمع کرنا کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان کا زہد تھا کہ کچھ نہ جمع کیا جائے, وہ ان کی اپنی رائے تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ واقعہ حضرت ابو ذر کا ہے. عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی, عصر کی نماز پڑھی. آپ علیہ السلام نے سلام پھیرا, فوراً ہی گھر چلے گئے. یعنی صفیں بندی ہوئی تھی, آپ علیہ السلام صفوں کو پھلانگتے ہوئے فوراً گھر چلے گئے اور پھر واپس آئے اور فرمایا کہ میرے پاس ایک سونے کی ڈلی تھی گھر میں, تو نماز میں مجھے اس کا خیال آیا, میں نے کہا وہ میرے پاس کیوں پڑی ہے. فوراً میں گیا اور کہا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. تو اس لیے تو آپ علیہ السلام تو بہت ہی بڑے آپ زاہد تھے, زہد تھا آپ علیہ السلام کا. تو یہ آپ علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ جو میرے پاس ہی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام آخری وقت میں کوئی 6-7 دینار تھے, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو صدقہ کر دو. تو آپ بیمار تھے, میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں لگ گئی, پھر میرا ذہن ادھر نہیں رہا, تو میرے ذہن سے بات نکل گئی. تو پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان 6-7 دیناروں کا کیا ہوا. میں نے کہا لا واللہ لقد کان شاغرنی وجہ, کہ یا رسول اللہ آپ کی تکلیف نے مجھے مشغول کر دیا, تو میرا ادھر ذہن نہیں گیا, فرما لے آؤ. تو آپ علیہ السلام نے وہ پھر دینار اٹھائے ہاتھ میں, فرمایا ما ظن نبی اللہ, اللہ کا نبی کیا گمان کرے گا کہ اللہ سے ملا اس حال میں کہ اس کے پاس پیسہ ہے, اس کے پاس یہ دراہم ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ زہد تھا کہ اللہ کی راہ میں دے دینا جو بھی آئے. آپ علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے پاس, حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, آپ علیہ السلام بلال کے پاس آئے, ان کے پاس کچھ کھجوریں تھی. تو فرمایا یہ کیا ہے بلال. ان کے یا رسول اللہ یہ جمع کر لیے کل کے لیے. فرمایا تو اللہ سے نہیں ڈرتا, جہنم کی اس آگ سے نہیں ڈرتا, خرچ کر اس کو بھی, جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر. تو آپ علیہ السلام جو اپنے پیارے تھے, کیونکہ اس وقت حضرت بلال کی بھی ابھی شادی وغیرہ غالباً نہیں ہوئی تھی, تو اب اکیلا آدمی بس اتنا کھا لے جتنا گزارا ہے. جب فیملی آئے تو اس کے لیے پھر آپ کو سارا کچھ کرنا پڑتا ہے, وہ آگے روایات آ رہی ہیں. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخاوت جو ہے, سخاوت ایک درخت ہے جنت میں, تو وہ سخی کو پکڑ لے گا, پکڑ کے جنت میں لے کے جائے گا درخت. اور اسی طرح ایک جو ہے وہ ایک سخاوت ایک درخت ہے, ٹھیک ہے. شوہ بخل ایک درخت ہے, وہ ہے جہنم کا, وہ بھی بخیل کو پکڑ کے جہنم میں لے کے جائے گا. یہ جو سخی ہوگا اس کو درخت جنت میں لے کے جائے گا کہ اس نے جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے. تو یہ ہمارا باب مکمل ہو. اگلا باب اسی پر ہے کہ صدقہ کی فضیلت کیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جو ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرے حلال طیب کمائی سے, تو اللہ تبارک و تعالی حلال طیب ہی قبول فرماتا ہے. تو آپ کے اس صدقے کو اللہ تبارک و تعالی بڑھاتا رہتا ہے. جس طرح تمہارا گھوڑا ہوتا ہے یا گھوڑے کا بچہ ہوتا ہے, اس کی تم پرورش کرتے رہتے ہو, پھر جوان ہو جاتا ہے, اسی طرح اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ ہو جاتا ہے. پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے وہ صدقہ, اتنا سا کھجور آپ دیتے ہیں اور وہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. یہ مومن کو ملتا ہے. کتنا اجر اور ثواب ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. جب اللہ دے تو تھوڑا بہت مطلب یہ کہ ہاتھ رکے نہ, دیتے رہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر لیں. لیکن خرچ کرنے میں بھی یہ بھی بہت اہم چیز ہے کہ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز لینی ہے, کوئی سوٹ لینا ہے, کوئی جوتی لینی ہے, کوئی لباس لینا ہے,
کوئی مکان بنانا ہے، کوئی چیز بھی بنانی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ چیز پائیدار ہو، زیادہ دیر تک چلے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں نیکیوں میں بھی ایسے دیکھنا چاہیے، عقل مندی لانی چاہیے کہ ایسا صدقہ، ایسا خیرات کریں جس کی پائیداری بہت زیادہ ہے۔ مثلا ایک آدمی نے ایک دیگ اتار کے اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلا دیا، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ پیسے اگر ایسے کام میں انویسٹ کر دیے جو صدقہ جاریہ کہلاتا ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ آگے روایتیں آ رہی ہیں، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے تو اس کے لیے صدقہ کیا؟ فرمایا پانی کی ضرورت تھی تو نل جو ہے نا مطلب کنواں کھودوا دیا۔ آج اگر کسی کے محلے میں پانی اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے، نل کا لگوا لے، اللہ کے گھر کی خدمت کر لے، مدرسے کی، اس طرح کی جو صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائے، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ میں اس کی زیادہ ترغیب دیتا ہوں اپنے دوستوں کو کہ آپ اللہ کی، اگر ہمارے یہاں فوتگی ہوتی ہے تو مسجد میں ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے، درود ہوتا ہے، تو وہاں بھی میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں، اور بڑا فائدہ بھی ہوتا ہے، لوگ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اس طرح صدقہ جاریہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا، مسلم کی حدیث ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں۔ آپ نے صرف فرماتے ہیں کہ ما نقصت صدقۃ من مال شیئا، صدقہ مال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ جو آپ اللہ کی راہ میں دیں گے نا، اسے آپ کا مال کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ وما زاد اللہ عبدا بعفو اللہ الا عزا، جو بندہ معاف کرتا ہے نا، اس کی عزت اور بڑھ جاتی ہے۔ وما تواضع احد الا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، الا رفع اللہ، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ تو جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے مال میں کمی کوئی نہیں ہوتی ہے۔ جو بندہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، اس کی عزت میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کی عزت کو اور بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ حدیث ہے، صحیح حدیث مسلم کی۔ لیکن ایک حدیث اگر آپ میں سے کسی نے سنی ہو یا پڑھی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے سے کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر صدقہ کرو اور مال کم ہو تو میرے سے لے لو، اس طرح ایک کسی نے بندہ میرے سے پوچھا۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کو معاف کرے اور وہ عزت میرے سے لے لے، اس طرح، یعنی اگر کوئی بندہ تواضع اختیار کرے تو وہ اپنا درجہ میرے سے لے لیں۔ اس انداز سے انہوں نے بنائی چیز کہ اگر مال کم ہو جائے تو پھر آ کے میرے سے لے، کم نہیں ہوگا، آ کے میرے سے لے لیں۔ میرے خیال میں اس حدیث سے انہوں نے اس طرح کا رزلٹ نکالا ہے۔ تو آپ نے اس طرح کوئی حدیث سنی ہے؟ کوئی چیز ایسا گشت کر رہی تھی تو وہ میں پڑھا کہ عزت کم ہو گئی تو میرے سے لے لینا۔ ہاں، یہ اس طرح ہے، اگر عزت کم ہوگی تو میرے سے لے لو۔ وہ اس حدیث کو انہوں نے اپنے حساب سے بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم کسی کو معاف کرو گے، فرمایا ہے ہاں جی صاحب کے مصطفی صاحب سے میں نے یہ سنا ہے۔ ہاں رضا، اس طرح نا میری نظر سے نہیں گزری اس طرح، یہاں یہ حدیث ہے تو اس کو اپنے انداز میں انہوں نے اگر بیان کیا ہو، جس طرح وہ حدیث ہے نا، آپ نے پڑھی ہے پیچھے وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کو لمبا کروں، لیکن جب پیچھے کسی بچے کی رونے کی آواز آتی ہے تو میں پھر نماز کو چھوٹا کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے اس کی ماں کا خیال آتا ہے کہ جو ہے وہ بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں کا دل جو ہے ادھر جائے گا، نماز کی طرف اس کا دل کم ہوگا، تو پھر نماز کو میں کم کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے پیچھے پڑھی ہے۔ تو ایک امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے میری ماں کا خیال آتا ہے، اور میں کہتا ہوں کاش کہ میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں اس کی آواز پر لبیک کہتا۔ تو ماں کی فضیلت میں، تو میں نے ایسی حدیث نہیں پڑھی، آپ میں سے کسی نے پڑھی ہے اس طرح حدیث؟ نہیں، وہ پانی کا سنا میں پتہ نہیں، مگر تصدیق ہے نہ نہیں، کیونکہ ہاں، اس اکثر طرح جو جو ہے ہے نا، وہ جب تک وہ مجھے ابھی تک یاد پڑتا ہے 2003 کی بات ہے، 2002 کی بات ہے غالباً، ہاں سوری 2003 میں تو میں آیا تھا فیصل آباد، 2003 میں فیصل آباد آیا تھا، 2004 کی بات ہے، 3 یا 4 کی بات ہے، اب اس کو 20 سال ہو گئے۔ تو وہ ہمارے ہاں وہاں ایک ڈاکٹر ہوتے تھے، فوت ہو گئے، اسحاق قریشی، فیصل آباد میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر، اور جس یونیورسٹی میں انہوں نے کافی ٹائم گزارا، ٹھیک ہے، علمی بندے تھے۔ تو ان کا درس ہوتا تھا ہمارے درس میں جامعہ قادریہ میں، 2004 کی بات ہے۔
تو وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ جب کوئی بات آپ نے سنی ہے نا، کوئی بھی حدیث سنی ہے نا، تو آپ امہات الکتب میں دیکھیں اس کو، ایسے بیان نہ کریں۔ ظاہر وہاں سارے عالم بن رہے تھے، میں بھی اس میں بھی، تو وہ اس وقت کہا کرتے تھے کہ جب بھی تم بات سنو نا تو اس کو ممبر پہ ایسے بیان نہ کرو۔ مطلب آپ نے کوئی حدیث سنی ہے تو آپ اس کو جس کتاب میں کسی نے حوالہ دیا ہے تو اس کتاب سے دیکھ کے آپ سناؤ کہ واقعی بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ لوگ اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں بنا دیتے ہیں۔ تو 20 سال پہلے ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب، اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے، وہ یہ درس دیا کرتے تھے کہ وہ کنوکیشن ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں انگلش میں، کنونشن، ہاں کنونشن، 3 دن کا کنونشن ہوا کرتا تھا، کئی مرتبہ ہوا، اس میں وہ یہ پھر کہتے تھے کہ بھی آپ ہمیں اس طرح جو ہے آپ اس طرح بنے کہ آپ جو بھی سنیں اس پر اس کو اتھینٹک میں لے آئیں کہ یہ جو ہم نے سنا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اس طرح بات کر دیتے نا اکثر، جو وہ پڑھا نہیں ہوتا، انہوں نے بس وہ ادھر سے سنا پھر ادھر سے سنا، تو کوشش یہ ہے کہ میں ادھر جمعے کے دن جو خطاب ہوتا ہے تو اس میں کتاب سامنے رکھ کے خطاب دیتا ہوں، کتاب کو بار بار پڑھا تو سامنے کتاب رکھ کے پھر اس میں درس ہوتا ہے یا خطاب ہوتا ہے، تاکہ تسلی ہو کہ یہ یہاں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں اہم ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی جوڑا خرچ کرے گا نا اللہ کی راہ میں تو اسے جنت میں ایک دروازے سے بلایا جائے گا۔ جس نے نماز پڑھی تو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو جہاد والے ان کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقے والے ان کے صدقے سے بلایا جائے گا، جو روزے رکھنے والے وہ روزے جو ریان کا دروازہ ہے جنت کا اس کو بلایا جائے گا۔ تو حضرت ابوبکر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ایسا بھی کوئی بندہ ہے جس کو تمام دروازوں سے آواز آئے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے نام وارجو ان تکون منہم، میں امید کرتا ہوں کہ وہ تم ہوگے کہ سارے دروازوں سے ابوبکر کو بلاوے کی آواز آئے گی کہ ابوبکر اس دروازے سے آ، ٹھیک ہے۔ تو جہاد والا دروازے سے آواز آئے گی ابوبکر ادھر آ، روزے والے سے دروازے سے آئے گی ابوبکر تو ادھر آ۔ یہ حضرت ابوبکر کی شان ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں وہ تم ہوگے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا آج صبح کس نے روزہ رکھا ہے آج کے دن؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا انا، میں نے۔ فرمایا آج کسی نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے کہا میں نے۔ فرمایا آج کسی نے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہے؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی انا، میں نے۔ آپ علیہ السلام فرماتے آج کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے جس میں یہ ساری چیزیں پائی جائیں وہ جنتی ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے سخی، بہت سخی تھے حضرت ابوبکر۔ جب بلال کو حضرت ابوبکر نے آزاد کرایا نا 3-4 گنا زیادہ پیسے دے کے، تو لوگوں نے یہاں تک بات کر دی کہ بلال کا کوئی احسان ہوگا ابوبکر کا، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اتنا خرچ کیا۔ تو اللہ نے پھر جواب دیا فمن آتا واتقى وصدق بالحسنى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، آگے کیا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وما يغني عنه ماله اذا تردى ان علينا للهدى وان لنا للآخرة والاولى۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں کہا کہ نہیں، ان پر کسی کا احسان نہیں ہے، سورہ لیل میں۔ تو حضرت ابوبکر نے اتنا خرچ کیا مسلمانوں پر۔ جو حضرت عمر نے کہا نا کہ ہر بار ابوبکر بازی لے جاتے ہیں، تو آج میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے جاؤں گا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ جب حضرت ابوبکر آئے تو وہ سارا ہی سامان لے کے آئے تو وہ ان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر کے لیے ہے۔ آپ علیہ السلام مسلمان عورتوں سے کہتے ہیں کہ حقیر نہ جانو، کسی کی بھی تحفے کو حقیر نہ جانو۔ اگر تمہیں ایک بکری کا کھر بھی دیا جاتا ہے نا تو اس کو حقیر نہ جانو، ٹھیک ہے۔ کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو حقیر نہ جانو۔ ہر کل معروف صدقۃ، ٹھیک ہے، ہر نیک کام کیا ہے وہ صدقہ ہے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کے کام کو حقیر مت جانو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو، یعنی مسکرا کے ملو، یہ بھی نیکی ہے، اس کو بھی آپ نے
حقیر نہیں جانا، یعنی ملنا کی کوشش کرو کہ خندہ پیشانی سے السلام علیکم، چاہے دل میں دکھ ہے، پریشانی ہے گھر میں، لیکن آپ کی یہ نیکی گنی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مسلمان پر صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ قالوا صحابہ نے کہا فَإِن لَّمْ يَجِدْ، اگر نہ پائے صدقہ خیرات، اتنا مال نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فَلْيَعْمَلْ بِيَدَيْهِ، تو اپنے ہاتھ سے کام کرے، اپنے آپ کو نفع پہنچائے اور صدقہ کرے۔ عرض کی رسول اگر کام بھی نہیں کر سکتا پھر کیا کرے؟ فرمایا کسی ضرورت مند، حاجت مند کی مدد کرے۔ عرض کی رسول اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو فرمایا کوئی فَيَأْمُرْ بِالْخَيْرِ، نیکی کا حکم ہی دے دے۔ عرض کی رسول اگر یہ بھی نہیں کر سکتا، فرمایا اپنے شر کو روک لے، یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ جو اندر انسان کے شر ہے یا غیبت ہے، چگلی ہے، اس سے رک جائے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تو صحابہ سوال کرتے جا رہے، آپ علیہ السلام ان کو جواب دے رہے ہیں، اور یہ آگے ہمارے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بن گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ ہر دن جب سورج طلوع ہوتا ہے، مسلمان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ آگے اگلی روایت میں 360 مسلمان کے جوڑ ہیں، اور 360 اس پر کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور جو اتنے صدقے دے گے 360 ہو جائے تو وہ ایسے جیسے کہ آج وہ جنت میں ہے۔ وہ حدیث اگلی آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ہر جو ہے نا اس کے عضو پر، ہر اس کے جو جوڑ پر صدقہ ہے۔ عدل کرنا دو آدمیوں کے درمیان، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ کسی آدمی کو گھوڑے پر یا سواری پر بٹھانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس کا مال اتارنا، یہ بھی صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کسی کے لیے اچھی بات کہنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نماز کی طرف جانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور راستے سے کوئی اذیت والی چیز اٹھا لینا، سائڈ پہ کر دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اگلی روایت میں جو آ رہی ہے کہ ہر انسان بنی آدم کے جو یعنی کہ 360 جوڑ ہیں، ان پر صدقہ ہے۔ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہے گا تو ایک صدقہ ادا ہو گیا، سبحان اللہ کہے گا ایک صدقہ ادا ہو گیا، حمد اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، استغفر اللہ کہنا ہے۔ تو عزل حجرن عن الطریق الناس، راستے سے پتھر ہٹانا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا کوئی کانٹا اٹھانا، عزمن کوئی ہڈی اٹھانا، راستے سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ صدقہ ہے۔ اگر یہ 360 کو پہنچ گئے، اتنی اس نے نیکیاں کر لی، فَإِنَّ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ، اس دن وہ زمین پر چلے گا، وقت زحزح نفس النار، اس نے اپنے آپ کو جہنم سے نکال دیا، یعنی اپنے آپ کو جنتی بنا لیا۔ اور پھر ہم نے پیچھے پڑھا، اگر وہ 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اشراق کی، تو سارے اس میں شامل ہو جاتی ہیں، 360 صدقے اس کے پورے ہو جاتے ہیں۔ تو ویسے بھی ہمیں دن میں 3 تسبیحات یعنی کرنی چاہیے، 4 تسبیحات، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ کیا ہو جاتی صدقہ۔ یہ جو ہم کلاس پڑھ رہے ہیں، ادھر نیچے امام ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لکھنا بھی اس میں بھی شامل ہو جائے گا، پڑھنا بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں تقریباً 1 گھنٹے کے قریب، تو یہ ایک لفظ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کو سننا بھی کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے۔ اگلی حدیث میں بھی اسی طرح ہر تسبیح صدقہ ہے، تکبیر صدقہ ہے، تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا صدقہ ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ عرض کیا رسول اللہ، بیوی کے پاس تو بندہ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ فرمایا اگر وہ غیر طرف جاتا، حرام کے لیے جاتا، تو اس کو گناہ نہیں ہوتا، تو اپنے پاس گیا، اپنے حلال کی طرف گیا، تو یہ بھی اس کے لیے اجر ہے، اس کے صدقہ ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ نعمت صدقہ، تو بہترین صدقہ کیا ہے؟ وہ اونٹنی جو دودھ دیتی ہے، وہ کسی غریب کو دینا، یا وہ بکری جو دودھ دیتی ہے وہ غریب کو دینا، کہ جب وہ دودھ نکالے تو اس کے جو برتن بھر جائیں۔ اس زمانے میں غربت تھی، تو کھانے پینے کی قلت تھی، تو جن کے پاس اونٹنیاں یا بکریاں زیادہ ہوتی تھی تو وہ اس طرح ہیلپ کرتے تھے دوسروں کی، کہ اپنی اونٹنی دے دی، بھائی یہ اونٹنی میری جو ہے نا وہ اس نے ابھی بچہ دیا ہے، اب 8-10 ماہ یا 6 ماہ یہ ابھی دودھ دے گی، تو آپ اس کو چراؤ بھی اور دودھ بھی پیو، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ۔ یا بکری ہے میرے پاس 8-10 بکریاں ہیں، اس وقت زیادہ ہوتی تھی بکریاں، وہ کسی غریب کو دے دی کہ یہ اپنے پاس رکھو، جب تک یہ دودھ دیتی ہیں اپنے پاس رکھو، جب ان کا دودھ ختم ہو جائے گا تو مجھے واپس کر دینا۔ یا گائے دے دیتے کسی کو کہ یہ میرے پاس 5-8 گائے ہیں، تو تم غریب آدمی ہو، تم گائے نہیں خرید سکتے، تم ایسا کرو، یہ گائے اپنے پاس رکھو، جب تک دودھ دیتی ہے اس کو چارہ بھی دو اور
اس کا دودھ بھی دو اور اپنا دودھ نکال کے اپنے بچوں کو پلاؤ، خود پیو۔ تو آپ نے فرمایا بہترین، اس کو منہا کہتے ہیں، منیہا یعنی وہ جانور جو منیہا جو کسی نے دیا ہے دودھ پلانے کے لیے، بہترین صدقہ ہی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج کل کے لحاظ سے اس طرح کا کون سا صدقہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیز میری ہے، ٹھیک ہے، آپ خرچ کرو، استعمال کرو، جب ضرورت پوری ہو جائے تو یہ ہو جائے؟ ہاں جی، کوئی ہے ایسا کوئی کام کسی کے؟ یہ سد علی میری خواہش ہے، اللہ نے انشاءاللہ چاہا کسی دن ایک موقع ملا، خواہشی تو رکھنی چاہیے۔ میری خواہش یہ ہے کہ اس طرح کئی مکان بنائے جائیں، ٹھیک ہے جی، پھر جو غریب ہو اس کو کہا بھی تم ادھر رہو، فری میں رہو، ٹھیک ہے جی، اور کوشش کرو اپنا مکان بنانے کی، ٹھیک ہے جی۔ تو جب تک تم یہاں تمہارے پاس تم غریب ہو، ٹھیک ہے، میرے اس مکان میں رہو، فری میں رہو، ٹھیک ہے جی، اور کوشش کرو کہ اپنا پلاٹ بناؤ، پھر مکان بناؤ، ہم بھی آپ کی ہیلپ کریں گے، تم یہ کام کرو۔ میری خواہش ہے کہ اس طرح انشاءاللہ کبھی ہوا نا تو یہ انشاءاللہ یہ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ایک دو بھائی ہیں، ان کی وساطت سے ہم نے پچھلے سال ایک مکان ہم نے تیار کر کے دیا ہے غریب آدمی کو۔ میں نے ایک بنائی تھی تحریک وہ بھی کہ ہم جو غریب ہیں ان کو مکان بنا کے جتنا ہو سکے ہیلپ کریں گے۔ تو ہم نے ایک فیملی کو ہم نے مکان بنا کے دیا ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں، باقی دونوں شاگرد ہیں، تو ان کی سر وساطت۔ نوجوانوں کی شادیاں کرنا، ہاں جی، نوجوانوں کی شادیاں، یہ نوجوانوں کی شادیاں کرنا، ہاں یہ جی بھی جی، اچھی ان بات کے ہے، جہیز، بس اپنے ان کے اپنے وہ لحاظ سے۔ ڈیمانڈ کرتے ہیں نا جہیز وغیرہ۔ ہاں ہاں ہاں، اپنے اپنے لحاظ سے کوئی نہ کوئی نیکی ایسی ضرور کرنی چاہیے، صدقہ جسے ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، تو اپنے اپنے لحاظ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میری مکان کی خواہش ہے، انشاءاللہ اللہ پوری کرے گا۔ تو اس طرح ہم نے ایک فیملی کو دیا ہے، باقی بھی تو بس یہ مقصد یہ کہ جب آپ ارادہ کریں نیکی کا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب ارادہ کرتے ہیں آپ نیکی کا تو کیا ہوتا ہے، نیکی لکھنی شروع ہو جاتی ہے، وہ کر لی تو پھر 700 گنا تک چلی جاتی ہے۔ نیک ارادہ کریں تو انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے جو آدمی شجر کاری کرے، ٹھیک ہے جی، یہ بھی نیکی ہے، شجر کاری کرے یا زراعت کرے، اس سے کوئی انسان کھائے، کوئی پرندہ کھائے، کوئی جانور کھائے، اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ چلیے آپ کیا کریں، آپ کوئی اپنا کوئی پیڑ لگا لیں، کوئی درخت لگا لیں، وہاں سے کوئی بھی آدمی کھائے گا تو آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ یہ تو میں اور آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس سے چوری بھی ہو جائے تب اس کو سزا ملے گا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کو اس لیے اس کی بخشش کر دی گئی کہ اس نے ایک کتے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا، ٹھیک ہے، پیاس کی وجہ سے، تو اس نے اپنا جوتا نکالا اور نیچے کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلایا تو اس کی بخشش کر دی گئی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس پہ بھی اجر ملتا ہے؟ فرمایا ہاں، ہر تر جگر جانور کے لیے ہے، یعنی جو بھی جانور جو تر جگر ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یعنی جگر والا ہے، جان والا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کریں گے تمہیں اجر ملے گا، تمہیں ثواب ملے گا۔ باقی جو موذی جانور ہیں ان کو تو آپ نے مارنا ہے، سانپ ہیں، بچھو ہیں، ان کو آپ نے مارنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک عورت کو عذاب دیا گیا، اس بات پہ عذاب دیا گیا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا اور اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ جا کے کچھ کھائے، تو اس عذاب میں وہ کیا ہوگی، عورت مبتلا ہو گئی، کیونکہ اس نے بلی کو باندھے رکھا اور جو ہے اس کو وہ بیچاری مر گئی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مر رجل بغصن، ایک آدمی ایک درخت کی ٹہنی سے گزرا جو راستے پر پڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ تو راستے میں لوگوں کو، آنے جانے والوں کو تکلیف پہنچائے گی، اس نے وہ ہٹا دی تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ دیکھیں نیکی ہے نا۔ اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ ایسی ایک جو ہے نا وہ آپس میں دوستوں میں، آپ بھی خواہش کر رہے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپس میں کوئی ایسی کمیٹی بنا لیں، 8-10 دوست یا آپ کے محلے میں، یار ہم نے راستہ صاف کرنا ہے، راستے میں جو مطلب بعض اوقات تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے تو گزرنے والوں کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ مثلا گڑھا آ گیا نا، لوگ گزر رہے ہیں، آ رہے جا رہے، کسی کو فکر نہیں ہو رہی اور وہاں لگ کے نقصان بھی ہو جاتا ہے، تو 10 دوست مل کے انہوں نے کمیٹی بنا لی کہ یار چھٹی کے دن جو ہم ایسا کریں گے
کہ ہم راستے میں جو بھی کہیں کوئی چیز ٹھیک کرنے والی ہوگی ہم اس کو ٹھیک کریں گے. اگر راستے میں کوئی ایسا درخت آنے جانے والوں کو تک یعنی تنگ کر رہا ہے اس کو کاٹ کے ہم سیدھا کریں گے. یہ کام جو ہے نا یہ کرنے والے ہیں. تو یہ بھی میرا ارادہ ہے کہ اس طرح ہمیں ایک کمیٹی ہماری گاؤں کی جہاں میں رہتا ہوں ہماری بنی ہوئی ہے, اس کا میں سرپرست اعلیٰ ہوں. ٹھیک ہے جی, ویلفیئر کمیٹی ہے, اس نے یہ کام کیے ہیں, ہمارے کمیٹی نے کام کیے ہیں, راستے کافی بہتر کیے ہیں اور کافی سارے کام کیے ہیں جس کا میں الحمدللہ سرپرست اعلیٰ ہوں. تو یہ چیزیں میرے ذہن میں, تو آپ بھی کر سکتے ہیں اس طرح. ٹھیک ہے نا, تو یہ بڑا اچھا کام ہے, یہ راستے کو صاف کرنا بہت اچھا کام ہے, آنے جانے والوں کے لیے وہ ہو جاتی ہے. یعنی اگر آپ کہیں لے کے کوئی چیز راستہ سیدھا بھی کر لیتے ہیں نا تو کافی فرق پڑ جاتا ہے آنے جانے والوں کے لیے. ٹھیک ہے جی, ایک کار پر آ رہا ہے بندہ تو وہ رک کے پھر آگے جاتا ہے. اگر آپ نے وہاں 2 اینٹیں لگا کے مٹی ڈال دی اس کے لیے آسانی ہوگی, جانے والا آپ کو دعا دے گا. ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کو میں نے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا. کس وجہ سے؟ کہ اس نے راستے سے ایک ٹہنی ہٹا لی تھی کہ یار یہ ٹہنی لوگوں کو تکلیف دے گی, اس نے ٹیلی سائڈ پہ کر دی تو اللہ نے اس کو جنت میں پہنچا دیا. اور جنت میں نے اس کو دیکھا ٹہل رہا ہے. ظاہر ہے وہ ایسے تو نہیں ہے نا, اس نے بھی تو مطلب وہ راستے سے آ رہا ہوگا, موٹر سائیکل, اب تو موٹر سائیکل ہے نا, ظاہر ہے وہ اپنے اونٹ پر آ رہا ہوگا یا کچر پہ آ رہا ہوگا, اس نے دیکھا ہوگا, وہ اتر کے اس نے پھر کوشش کی اور راستے کو صاف کیا. 100 چیزیں ہیں نا اس طرح. تو آپ اس طرح آپ کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں, آپ سائڈ پہ کیا موٹر سائیکل کو, وہ آپ کھڑے ہیں اور آپ نے اس طرح کچھ کیا تو آپ بھی جنت میں ٹہل رہے ہوں گے. جی عیسیٰ غزالی صاحب. جی میں پوچھ رہا ہوں کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے تو یہ شخص جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ آپ علیہ السلام نے اس کو دیکھا نا, جو بھی جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے نا, جنت سے مراد وہ جو جب بندہ قبر میں جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے تو جنتی ہوائیں سارا کچھ یہ وہ. ٹھیک ہے جی, جنت کا کہتے ہیں نا جنت کا باغ بن جاتا ہے. تو یہ کام کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, جو حدیث ہم سنتے ہیں نا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم دین کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے جنت آسان ہو جاتی ہے. تو اس طرح آسان ہو جاتی ہے کہ ہم حدیث کو پڑھتے ہیں, ہمارے دل میں کافی چیزیں اس طرح چیزیں آ جاتی ہیں. تو یہ کام کرنے والا بھی ہے. آپ نے 2-4 دوست ملائیں بٹھائیں چھٹی کے دن, چلو بھائی اپنے محلے کی گلی صاف کر لی, آگے دیکھ لیا. ٹھیک ہے جی, اب ہمارے یہاں جو ہماری جو کمیٹی تھی انہیں راستوں میں پھر لائٹیں لگائی ہیں رات کو, جو گزرنے والے ہیں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. قبرستان میں لائٹیں لگائی ہیں کہ رات کو جنازہ پڑھنا ہو تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں بڑے آخرت کے لیے ہمارے لیے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں, ابو برزہ کہتے ہیں, میں نے کہا یا نبی اللہ علمنی شیئن ان تفی بی, یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائیں سکھائیں جس سے مجھے فائدہ پہنچے. ابو برزہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز سکھائیں مجھے فائدہ پہنچے. تو آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے ذل الاذى عن طریق المسلمین, مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا لے. یہ آپ علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا کہ یا رسول اللہ مجھے سکھائیں ایسی چیز جو مجھے فائدہ پہنچائے. تو فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دے, مسلمانوں کو تکلیف دور ہو جائے گی, تمہیں فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ نے دیکھ لیا کتنی اہم چیز ہے راستوں کو صاف رکھنا. تو ہم آپس میں مل کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہر بات حکومت پہ نہ ڈالیں. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام مدینے میں تشریف لے آئے تو میں پھر آپ علیہ السلام کے پاس گیا, بڑی غور سے میں نے آپ کو دیکھا. عرفت ان وجہ لیس بوجہ الکذاب, میں نے دیکھا نا آپ کو, میں نے پہچان لیا کہ یہ چہرہ جھوٹے آدمی کا نہیں ہے, یعنی آپ علیہ السلام سچے ہیں. فکان اول ما قال, اور میں نے سب سے پہلے جو آپ علیہ السلام سے سنا وہ یہ تھا, آپ علیہ السلام فرما رہے تھے ایھا الناس افشوا السلام, اے لوگو سلام کو عام کرو, واطعموا الطعام, کھانا کھلاؤ, اور صلہ رحمی کرو, رات کو نماز پڑھو جب لوگ سوئے ہوتے ہیں, تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. اگلی حدیث میں عبد الرحمن, اللہ کے بندو رحمان کی بات کرو, کھانا کھلاؤ, سلام کو عام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. صدقہ اللہ کے غضب کو کیا کر دیتا ہے, بجھا دیتا ہے غضب کو, اور دوسرا بری موت سے صدقہ بچا دیتا ہے. یہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے. ہر نیکی صدقہ ہے. ٹھیک, یہاں تک کہ تیرا بھائی سے مل یعنی کہ خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے. اور کسی کو پانی دینا کہ اس کے ڈول میں پانی ڈالنا, اس وقت پانی ویسے لیتے تھے نا,
تو کسی کے ڈول کو بھر لینا یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ ساری چیزیں وہی آ رہی ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو ان کے لیے صدقہ افضل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی۔ انہوں نے پھر کنواں کھدوایا اور فرمایا حاضل ام سعد، یہ سعد کی ماں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ البانی نے یہاں اس کو کہا ہے ضعیف، اور جو ابو داؤد شریف کی جو انہوں نے شرح کی اور ابو داؤد میں جو حکم ڈالا اس میں انہوں نے حسن لکھا ہے۔ ابو داؤد میں یہ روایت آتی ہے، دیکھیں ابو داؤد کا حوالہ دیا ہے تو 668 ہے غالباً، مجھے یاد نمبر اس کا، اس میں انہوں نے حسن کہا ہے اور یہاں ضعیف کہا ہے۔ ولا علم کیوں کہا ہے انہوں نے، فی یہ حسن حدیث ہے کہ پانی کا بیماری ہے ضعیف، ہاں جی بڑی گندی بیماری ہے ضعیف کہنے کی۔ یہ تو یہ اس لیے وہاں، تو یہ اگلے بھی حدیث اسی طرح کسی کو لباس پہنانا، ٹھیک ہے نا، یہ ساری چیزیں الحمدللہ جو ہم نے پڑھی ہیں وہ انہی کا جو خلاصہ آگے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ۔ اگلی اس حدیث میں کہ تم کسی کو گالی نہ دو، پھر صحابی نے کبھی بھی کسی کو گالی نہیں دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہم نے ان پر کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے، عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرماتے بہترین صدقہ یہ ہے کہ صدقہ کرو لیکن سب کچھ نہ دو، اپنا بھی پیچھے ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مطلب پیچھے تو ہم نے حدیثیں پڑھی نا، آپ علیہ السلام نے سارا کچھ دیا، لیکن تعلیم یہ ہے کہ سارا نہیں لٹانا، ٹھیک ہے نا۔ تو صدقہ بہترین صدقہ ہو جس کے پیچھے غنا ہو، یعنی اتنا دو کہ جو آپ کو جس کی ضرورت ہے وہ آپ کے پاس ہے، وہ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے وہ اپنے دو، گنا یعنی اپنے پاس رکھو، جس سے یہ نہیں کہ آپ صدقہ دے دیں اور کل آپ مانگتے رہیں، یہ اس طرح نہ کرو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرو، یہ بھی کیا ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ سے فرماتے ہیں ایک وہ دینار جس کو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، ایک وہ دینار جس کو تم غلام آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، ایک وہ دینار جو تم مسکین پر خرچ کرتے ہو، ایک وہ دینار تم اپنے اہل خانہ پر، بچوں پر اور بیوی پر خرچ کرتے ہو، سب سے زیادہ فضیلت والا یہ دینار ہے جو تم اپنے اہل خانہ پر خرچ کرتے ہو، یعنی اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ۔ تو اپنے بچوں پر خرچ کرنا، اپنے زوجہ پر خرچ کرنا، ظاہر ہے ان کی ضروریات پوری کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ کل والا جو واقعہ میں نے سنایا تھا وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو زوجہ تھی، نبی علیہ السلام کی محفل میں گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ واپس آئیں اور اپنے شوہر عبداللہ سے کہا کہ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا ہے کہ خرچ کرنے کا، تو میں اگر آپ پر خرچ کروں تو مجھے اجر ملے گا، تو ذرا پوچھ کے آئیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا بھئی آپ پوچھ کے آؤ، تو وہ گئیں اور نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ہاں ٹھیک ہے جی۔ تو شوہر پر خرچ کرنے پہ ڈبل ثواب ملے گا، عام آدمی پر خرچ کریں گے ایک ملے گا، شوہر پر خرچ کریں گے کیونکہ رشتہ دار بھی ہے، ظاہر ہے شوہر رشتہ بھی ہے اور صدقے کا بھی ہے، تو جو رشتہ داروں کو پر خرچ کیا جاتا ہے اس کے 2 اجر ہوتے ہیں۔ آگے حدیث آ رہی ہے، آپ نے فرماتے ہیں مسکین پر خرچ کرنا 1 نیکی ہے اور اپنے رشتہ دار پر خرچ کرنا 2 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو ہے وہ خرچ کرنا بھی ہے، ثواب بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت میمونہ بنت حارث کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک لونڈی آزاد کی حضور کے زمانے میں، تو انہوں نے کہا، آپ نے فرمایا کہ اگر تو اس کو اپنے ماموں کو دے دیتی تو میں دگنا اجر ملنا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ میرے 2 پڑوسی ہیں، تو میں ہدیہ کس کو دوں، کس کے ساتھ زیادہ میرا سلوک ہونا چاہیے؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے وہ تمہارا سب سے زیادہ کون ہے؟ پڑوسی ہے۔ پڑوس کے ساتھ یہ بھی بہت ہے۔ فرمایا جب تم کھانا پکاؤ شوربہ زیادہ کرو، پانی زیادہ ڈالو، اس لیے کہ پھر اپنے پڑوسیوں میں اس کو یعنی کو ان کو بھی دو، شوربہ زیادہ ہوگا تو دینے میں آسانی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ وہ یہ حدیث ہے، الصدقہ تو المسکین صدقہ، تو مسکین پر صدقہ کرنا ایک صدقہ ہے، اور اپنے رشتہ دار پر صدقہ کرنا اس کے 2 ثواب ہیں، صدقہ بھی اور صلہ رحمی بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔
حضرت ابو طلحہ کا واقعہ یہاں کہ حضرت ابو طلحہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ یہ آیت اتری لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم محبوب چیز نہ خرچ کرو۔ فرمایا ہاں یہ آیت اتری ہے۔ تو عرض کیا رسول اللہ، میرا جو مسجد نبوی کے سامنے بیرہا کا ہے نا باغ، وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، تو کیونکہ یہ مجھے محبوب ہے تو یا رسول اللہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اس کو تقسیم کریں۔ فرمایا نہیں، تم اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ نے پھر اپنے رشتہ داروں میں وہ بہترین جو ہے وہ باغ تھا تو وہ صدقہ کر دیا۔ یہ صحابہ یعنی اس طرح عمل کرتے تھے۔ اگلا باب آدمی کے مال سے اس کی بیوی کا خرچ کرنا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب عورت اس کے شوہر کے مال سے خرچ کرتی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے۔ یعنی اتنا خرچ کرنا کہ عام معمول میں برا نہ جانے۔ اور کوئی بھی غلام یا نوکر خرچ کرتا ہے اپنے مالک کے اتنا مال سے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کو بھی کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے۔ یہ پورے اس باب کا کیا ہے؟ خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب ہے کہ جب بندہ صدقہ دے تو اس کو واپس نہ لے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے ایک گھوڑا دیا ایک بھائی کو، فری میں صدقہ دے دیا اس کو، تو اس بھائی نے اس کی قدر نہیں کی، تو میں نے چاہا کہ اس سے خرید لوں اور اس کی اچھی طرح قدر کروں، لیکن مجھے یہ بھی خیال تھا کہ وہ جو ہے وہ کچھ سستے داموں میں دے دے گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، جو صدقہ دے دیا اس کو واپس نہ لو۔ صدقے کو واپس لینا ایسے جیسے کتا جو ہے وہ کوئی کھا کے پھر نکال کے پھر اس کو کیا کرتا ہے؟ کھاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے ہم پہنچنے والے ہیں، بس ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہ آخری حدیث تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس آخری باب میں یہ بتایا گیا کہ آپ جب صدقہ دیں تو بس ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ واپس نہیں لینا۔ تو آج ہم نے کافی سارا اس کو دیکھ لیا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ صدقہ خیرات میں بہت ساری آپ کے علم میں اضافہ ہوا۔ اس میں ایک اور چیز بھی تھی، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے سنا، خطبے میں آپ فرما رہے تھے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ عرض کیا رسول اللہ طعام؟ فرمایا طعام بھی، تو یہ تو بڑا ہے، تو یہ مطلب یہ کہ وہ خرچ نہ کرے جو اس کی اجازت نہیں ہوتی، جو اس کی عام طور پر اجازت ہوتی ہے اسے وہ خرچ کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی تو میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو یہ اب عبادہ بن صامت ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ باغ جو ہے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کی ایصال ثواب کے لیے پورا باغ جو ہے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ تو جی گیلانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ یہ آپ نے فرمایا کہ بیوی جو ہے ہم کو اس کا کیا ثواب ہے، کیا میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو زکات دے سکتے ہیں؟ نہیں، زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب زکوٰۃ تو گھر سے باہر ہی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک آدمی جیسے ابھی عبداللہ بن مسعود غریب تھے تو ان کی زوجہ جو ہے مالدار تھیں، اب ان کو ظاہر ہے کچھ پیسے دیں گی تو حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے لیے لباس خریدیں گے، کوئی چیز خریدیں گے، تو اس حساب سے تو وہ ان پر نفلی صدقہ۔ جی طارق صاحب۔ جی یہ پوچھنا تھا، یہ جو زکوٰۃ ہے کوئی اگر مقروض شخص ہے اس کو دے سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل ہاں بالکل دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو آپ زیادہ اجر ملے گا نا، مقروض ہے، اس کا قرضہ اتر جائے گا، اس بیچارے کا آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جواز صاحب۔ جواز صاحب وہ کمنٹس میں میں نے سوال لکھ دیا ہے۔ کمنٹس پڑھ کے بتا دیجیے، آپ پڑھ کے بتا دیجیے۔ حضرت جنت میں کیسے دیکھا؟ ایک سوال یہ، اچھا یہاں وہ سر ایک سوال ہے، آپ نے بتایا بیوی کو شوہر پہ
खर्च करना चाहिए, यहाँ उल्टा होता है इसका। बीवी को, अच्छा बीवी को शोहर पर खर्च करना चाहिए, अगर बीवी मालदार है तो बिल्कुल खर्च करे, ठीक है जी। वैसे वो तो नफली है ना काम, बीवी करना चाहे तो कर सकती है किसी और की, लेकिन जो घर चलाना है वो तो मर्द का काम है, ठीक है जी। घर मर्द चलाएगा, और अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है वो मर्द बेचारा गरीब हो जाए, कोई वजह बन जाए, तो बीवी को भी चाहिए उसका साथ दे, और अक्सर होता है ऐसा, काफ़ी देखा गया है कि हमारे यहाँ भी है कि बीवी जो है वो नौकरी में है और शोहर जो है उसकी नौकरी नहीं है, तो बीवी फिर सारा घर चलाती है, सारा कुछ करती है, तो इस तरह भी है जी। मोहम्मद अवैस साहब, अच्छा एक सवाल ये था कि कैसे देखा नबी अलैहिस्सलाम ने को जन्नत में टहल रहा है। अब ये देखो हदीस में नबी अलैहिस्सलाम ने कैसे देखा, ये कैसे वाली बात तो यहाँ नहीं चलेगी। अल्लाह के नबी तो जन्नत में देख रहे होते हैं। आपको पीछे पढ़ा है ना, बुखारी में आपने हदीस पढ़ी है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज इस्तिस्का पढ़ा रहे थे और आपने हाथ आगे किया, फिर आपने पीछे ऐसे कर लिया, तो साहबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आपने हाथ आपने आगे किया फिर आपने पीछे कर लिया, तो इसकी वजह क्या? फरमाया कि मैंने जन्नत में अंगूर के खोशे उनको देखा और मैंने चाहा कि उनको लूं, तो मैं अगर ले लेता तुम सारी जिंदगी क्या क़यामत तक खाते रहते, वो खत्म ना होते, क्योंकि जन्नत की चीज फना नहीं होती। फिर मैंने इरादा तर्क कर लिया। तो आप अलैहिस्सलाम तो मदीने में बैठ के, जन्नत तो मौजूद है ना, सातों आसमानों के ऊपर जन्नत है, तो वहां तक आप अलैहिस्सलाम का हाथ गया, तो देखना तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है जी। ये देवबंदियों का हजम नहीं होगी। हाँ जी। मैं कह रहा हूँ ये हदीस देवबंदियों का हजम नहीं होगी। बस उनको अल्लाह के नबी की शान जो है ना, अल्लाह ने वरफ़अना लका ज़िक्रक, ठीक है ना, अल्लाह के महबूब की शान अल्लाह ने बुलंद फरमाई है। तो आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आज हमारा किताब ज़कात मुकम्मल हो गया। 2 दिनों में हमारा किताब ज़कात क्या हो गया, मुकम्मल हो गया, ठीक है जी। और कोशिश की है कि आपको, सर ये और हाँ जी, जूनियर मिर्जा के पीर मेहदी शाह साहब ने दिफा की है चिश्ती रसूलुल्लाह का, उसका जवाब क्या है? किसका तावील की है ना उन्होंने? अच्छा, तावील तो उसने भी की है, क्या नाम है उसका, मौलाना इसहाक साहब ने भी की है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने किताब ज़कात पढ़ लिया, और अगली क्लास में इंशाल्लाह किताब सौम मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह अहम टॉपिक का। वालेकुम सलाम। मस्जिद में सब्जी के पैसे देना दे सकते हैं? दोबारा फरमाएं। मस्जिद में सदके के पैसे देना? नहीं, मस्जिद में सदके के पैसे नहीं दे सकते। हाँ, उसकी हीला करा लें, किसी मिस्कीन को दे के फिर वो दे दे आगे, ठीक है जी। डायरेक्टली नहीं होते। ये नफली भी नहीं होते? हाँ, नफली हो सकते हैं, नफली तो वो तो है ना, ज़कात नहीं सकते, बाकी नफली तो आप जो अल्लाह की राह में खर्च करना हो तो वो तो वो सदका ही है ना, दे सकते हैं बिल्कुल। जो आप पर ज़कात फर्ज है वो तो नहीं देंगे, ठीक है जी, वो तो आप किसी गरीब को देंगे। हाँ, अगर उसमें भी अगर उसको क्या कहते हैं, हीला हो सकता है, लेकिन जो आप वैसे ही खर्च कर रहे होते हैं ज़कात के अलावा, वो तो आप देंगे मस्जिद को, बिल्कुल, ये तो आपके लिए सदका जारिया है, ठीक है जी। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। आज आपने कितनी हदीसें पढ़ ली अब? 1955 हदीसें आपने पढ़ी हैं। दो 2000 के करीब, माशाल्लाह।